یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ملک پاکستان میں ہونے والے کچھ مذہبی ایشوز کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم بالکل نزدیک ہے، محرم الحرام کی آمد ہے، اور نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ملک پاکستان میں کچھ عناصر کی طرف سے، میں کہوں گا شدت پسند عناصر کی طرف سے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے، تکفیر کا بازار گرم کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، اور وہی حرکتیں پھر سے شروع کر دی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی روز پہلے پشاور میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی، اور اس میں بڑا عجیب قسم کی باتیں کی گئیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے تک کا کہا گیا، اور ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی یہ پوسٹیں دیکھنے کو ملی، اور الزام کیا لگایا گیا جی؟ انہوں نے انبیاء کی توہین کی ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی شیعہ کسی نبی کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انبیاء ما سبق عظیم ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ الزام جو لگایا گیا شہنشاہ حسین نقوی صاحب پر کہ وہ بات یہ کر رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کے بعد مولا علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور تمام اکابرین اہل سنت، تمام عالم اسلام یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس خاتم النبیین کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جو سید الانبیاء ہیں، یعنی رسول اللہ انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اگر رسول اللہ انبیاء کے مولا ہیں تو مولا علی بھی انبیاء کے مولا ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، اس میں توہین کہاں پر ہے؟ کوئی اس میں توہین نہیں ہے۔ نظریے سے اختلاف کوئی کر سکتا ہے لیکن توہین کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مولوی، ایک شدت پسند مولوی جس کا کام ہی اس قسم کی گفتگو کرنا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر عوام کی توجہ آپ نے اپنی طرف کروانی ہے، مشہور ہونے کا شوق ہے، تو کسی شیعہ پر تنقید کرنا شروع کر دو تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کی توجہ لینے کا ایک عجیب اور چیپ طریقہ ہے، یہ عجیب قسم کی بے بنیاد اور مسل کی تعصب پر مبنی اس کی گفتگو۔ اور اس نے کہا جی کوڑے لگنے چاہیے ان کو اور پھانسی دینی چاہیے، یہاں تک کہا گیا، اتنے سخت الفاظ کہ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کیا جائے، وہ جلا نقوی جو ہے، اور پھر اس کو کوڑے مار کر اس کو پھانسی دی جائے۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے، اور یہ صرف اور صرف مسلکی تعصب ہے، ورنہ جو شخص خود انتہائی متنازع ہو، 95% اہل سنت اکابرین، اہل سنت عوام جس کے مخالف ہوں، اور کس لیے مخالف ہوں کہ جناب سیدہ کے لیے مولوی نے وہ لفظ کہا کہ جسے ہم دہرا نہیں سکتے، اور اس کے بعد تمام اکابرین اہل سنت نے اس سے اظہار لا تعلقی کیا، اس سے اظہار بیزاری کیا، اور اب تک کر رہے ہیں۔ جو خود سزا یافتہ ہو توہین اہل بیت کے جرم میں، اسے یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اور ایک اہل سنت کے یہ کابر ہیں فریدی صاحب، کوئی نقابت کرتے ہیں، انہوں نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے، مگر آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے، کہا فاطمہ کو خطا کار جس نے، ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف مسل کی تعصب میں اس طرح کے مولوی ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ ایک ایسی بات کہ جس میں کوئی توہین نہیں، اس کو توہین کہا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ، وہ عناصر کے جب سرعام اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، جب حضرت ابو طالب علیہ السلام، رسول اللہ کے چچا جنہوں نے رسول اللہ کو پالا، آپ کی محافظت فرمائی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تکفیر کی جاتی ہے، یا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت توہین آپ کو یاد نہیں آتی؟ یا امام مہدی کی توہین کی گئی اسی ملک میں، اس وقت ان لوگوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون، ان ذوات مقدسات کی اہانت ہوئی، لیکن ان عناصر کی جانب سے ایک بیان نہیں دیا گیا۔ جب قاتلان امام حسین کو، یزید کو اور عمر ابن سعد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، اس وقت بھی انہیں کوئی توہین یاد نہیں آتی۔ یعنی نواسہ رسول کے قاتل کو کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہوگی، لیکن اس وقت بھی یہ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اور ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو اٹھا کر اسے توہین کا رنگ دینا، اور اس کی بنیاد پہ تکفیر کرنا، فتوے دینا، جس کے اہل سنت اکابرین بھی قائل ہیں، تو یہ سراسر مسل کی تعصب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسے عناصر ملک میں بدامنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں،
اور کچھ نہیں کر رہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔